امداد سمرو بڑی خبر ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور خبر ہے ڈیل کے متعلق۔ عمران خان صاحب کے لیے آرمی چیف سے باضابطہ ڈیل مانگ لی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیل دے دیں، عمران خان صاحب کو معاف کر دیں، جانے دیں، اور عمران خان صاحب نکلنے کے بعد، باہر آنے کے بعد کچھ نہیں کہیں گے کسی کو بھی۔ کس نے یہ ڈیل مانگی ہے اور کیوں مانگی ہے، کس طریقے سے ڈیل مانگی گئی ہے اور کب سے ڈیل مانگی جا رہی ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ آج کیونکہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس، اور اجلاس کے بجائے پھر فل کورٹ بینچ بیٹھ گیا۔ معاملہ تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے متعلق ایک مہم کا اور ایک ریفرنس کا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا گیا ہے، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جناب ان کی جو ڈگری ہے وہ جعلی تھی، اور کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر اس کا چرچا تھا، واویلا تھا، پروپیگنڈا کہیں یا جو بھی اس کو کہیں چل رہا تھا۔ اور اب اس معاملے پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ نوٹسز یعنی بھیج دیے گئے ہیں، نوٹسز بھیجے گئے ہیں۔ حسن ایوب صاحب اپنا مسلم لیگ نون کے قریبی صحافی ہیں، غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، اور ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں عمار سولنگی صاحب، ان کو نوٹسز بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو متعلقہ ادارے ہیں، پیمرا، پی ٹی اے اور وفاقی حکومت، ان کو کہا گیا ہے کہ جناب چھان بین کر کے اور پتہ کریں کہ اور کون کون اس ساری پروپیگنڈا میں ملوث ہیں، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو۔ تو توہین عدالت کی کے نوٹسز جو ہیں وہ جاری کرنے کے بعد گرمیوں کی چھٹیوں تک، یعنی چھٹیوں کے بعد تک سماعت جو ہے وہ کر دی گئی ہے ملتوی۔ ظاہر ہے کسی بھی جج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتی ہے وہ پورے کے پورے عدالتی سسٹم کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوتی ہے، بلکہ ٹھیک کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ پھر وہ جج کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر جج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جائے تو جج کمپرومائز ہو جاتا ہے، لیکن اس میں صرف میں جو ایک چیز سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ پہلے ذرا عدالتی کارروائی کا ذکر کر کے پھر جو میرے ذہن میں سوالات ہیں، جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں اور معزز جج صاحبان کے سامنے رکھتا رہا ہوں، کہ جج وہ جن کے اوپر یہ عمران خان صاحب جن کے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ جج جو ہیں یہ اچھے جج ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جسٹس بابر ستار کے متعلق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے متعلق، محسن اختر کیانی کے متعلق کچھ چیزیں ہوئیں تو اس پر بھی توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی۔ لیکن اگر پی ٹی آئی والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جنہوں نے آج فل کورٹ کی سربراہی کی، جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کو ٹاؤٹ قرار دے دیں تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ بالکل جائز طور پر عدلیہ نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے کہ اگر بغیر کسی ثبوت کے یا بدنیتی پر مبنی اگر کسی جج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اور جج بھی وہ جو مسلم لیگ نون کے مقدمات سن رہے ہوں، اپنا یہ جو عام انتخابات کے اسلام آباد میں جو 3 نشستیں ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کو جتوائی گئی، اس میں بلکہ آج تو جسٹس اپنا جہانگیری صاحب نے اب طارق فضل چودھری صاحب اور مسلم لیگ نون کے ایک راجہ خرم نواز، ان کو انہوں نے آج جرمانہ بھی کر دیا، اور ان کو کہا کہ جی اگلی پیشی تک آپ جو ہے فارم 45 اور 47 جو ہے وہ جمع کروائیں عدالت میں۔ تو اور ان کے اوپر اعتراض مسلم لیگ نون نے کیا تھا کہ جی ان کا ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف ہے، تو ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا۔ پروپیگنڈا کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط، کیونکہ معاملہ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست کی شکل میں بھی گیا ہوا ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی کہ جی یہ جو اپنا درخواست آئی ہے اس کی صحت اتنی ہے کہ کوئی کارروائی کی جائے یا فارغ کر دی جائے۔ تو بہرحال آج کیونکہ ہوا یہ کہ پہلے خبر یہ آئی کہ فل کورٹ اجلاس ہوگا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف، ان کی ڈگری کو لے کر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، پھر اجلاس کے بجائے پھر 3:10 پر جو ہے وہ فل بینچ بیٹھ گیا، فل کورٹ سماعت ہو گئی۔ فل کورٹ اجلاس نہیں تھا، فل کورٹ بینچ بیٹھ گیا، اور اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب خود نہیں بیٹھے کیونکہ ان سے متعلق معاملہ تھا، اور باقی 7 جج صاحبان جو ہیں اس میں بیٹھے۔ اس میں پھر آج جو باقی جج صاحبان تھے، عامر فاروق صاحب تو چیف جسٹس جو ہیں وہ کر رہے تھے سربراہی، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز
اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفعت امتیاز، یہ اس میں شامل ہوئیں. اپنا بینچ میں جج صاحبان تھے سارے اور ایک جج صاحبہ تھیں، اور اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے وہ بھی آج حکومت کے لیے کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے وہاں پر موجود تھے. اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے اور حکومت کچھ کر ہی نہیں رہی، ادارے کچھ کر ہی نہیں رہے، اور پہلے بھی ہم نے ایکشن لیا تھا لیکن اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اب ہم نے جو ہے وہ سبق سکھانا ہے. انہوں نے کیونکہ پہلے سبق نہیں سیکھا تو اب ایسے لوگوں کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، اور پھر یہ جو لوگ ملوث پائے گئے نا، پھر ان کی چھٹیاں جو ہے نا گرمیوں کی اڈیالہ میں گزریں گی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی اپنے ریمارکس دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی اتنی سنگین قسم کی مہم چل رہی ہوتی ہے ججوں کے خلاف اور حکومت کچھ نہیں کر رہی ہوتی، تو اس پر اپنا اور حکومت کا کچھ نہ کرنا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان عناصر کو حکومت کی سپورٹ حاصل ہو. تو حکومت کے اوپر ایک طرح سے عدلیہ کے اندر سے یہ بھی الزام آ گیا یا یہ ریمارکس آ گیا کہ حکومت اگر ایکشن نہیں لیتی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ملی ہوئی ہے. اور بات بالکل ٹھیک ہے، تو حکومت کے ادارے ہیں، پی ٹی اے ہے، پیمرا ہے، یہ کارروائی کرے، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن سوال پھر وہی ہے نا جس پر میں نے پہلے آغاز کیا تھا، اس پر میں آتا ہوں. بہرحال تو سماعت جو ہے وہ اپنا آگے ملتوی ہو گئی، اور اس آرڈر کے جو احکامات تھے پیمرا، ڈی جی ایف آئی اے، پی ٹی اے کو نوٹسز کیے گئے کہ جی پتہ کریں کون کون اس میں ملوث ہیں، اور پھر غریدہ فاروقی، عمار سولنگی اور حسن ایوب کو نوٹسز جاری کر دیے گئے. اچھا، اب یہ معاملہ تو ہو گیا آگے ادھر ادھر. میرا جو سوال اپنی جگہ ہے، اصل ہو یہ رہا ہے پاکستان میں کہ تحریک انصاف ایک آرگنائز طریقے سے عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالتی ہے. پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس پریشر کے متاثر بھی ہیں، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی غلیظ قسم کا کیا جاتا ہے. یوٹیوب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، چیف جسٹس صاحب کے نام لے کر ان کے خلاف غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا. جسٹس عامر فاروق کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا. لیکن یہ وہ جج ہیں جن کے متعلق عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جج ہیں، تو یہ اس دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو پھر عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا جو ہے نا اس کو ایک ریزن مل جائے گا، ایک جواز مل جائے گا کہ دیکھا ہم کہتے تھے یہ جج تو ہے ہی ہمارے خلاف، تو ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ انہوں نے توہین عدالت کے نوٹسز کر دیے. تو ان کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کے اوپر ایون گالم گلوچ ہوتا ہے ان کے خلاف، تو لیکن اس کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. لیکن اگر پریس کانفرنس کر لی فیصل ووڈا نے تو نوٹس ہو گئے. کیوں؟ اچھا، ہونے بھی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونے چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی، چاہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں، چاہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ جو پاکستان، بلکہ قائل رہا ہوں سے مراد کہ ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ پاکستان میں ادارے جو ہیں، طاقتور ادارے، فوج، آئی ایس آئی اور دیگر ادارے، حکومتیں عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالتی ہیں، مختلف طریقوں سے ججوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جس انداز میں پی ٹی آئی عدلیہ کو پریشرائز کر رہی ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں ہے. ایک پورا کا پورا ایک کلٹ ہے عمران خان صاحب کا، وہ ججوں کی فیملیز، ان کے بچے، مطلب ایک مافیا کے طرز پر ججوں کو پریشرائز کرتے ہیں. پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ ججوں کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو کوئی نوٹس نہیں ہوتے. لیکن اگر پی ٹی آئی کے مخالفین ججوں کے متعلق کچھ سوال اٹھاتے ہیں یا غلیظ قسم کا، غلط قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو توہین عدالت کے نوٹسز بھی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اب یہ نوٹسز ہو گئے، اب آگے چل کر کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. اچھا جی، اب جو میں نے آغاز میں بات کی تھی نا کہ ایک ڈیل مانگ لی گئی ہے عمران خان کے لیے، اور ظاہر ہے ڈیل کس سے مانگی جا رہی ہے؟ عمران خان مذاکرات کس سے کرنا چاہ رہے تھے؟ آرمی چیف سے. انہوں نے مذاکرات نہیں کیے عمران خان صاحب کے ساتھ. اب انہوں نے صدر عارف علوی صاحب کو میدان میں اتارا. علوی صاحب نے کئی بار کوشش کی، جب وہ صدر تھے تب بھی کوشش کی کہ کسی طرح عمران خان کو اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا جائے. نہیں بیٹھے آرمی چیف. اس سے پہلے صدر علوی جو ہیں وہ عمران خان کو اور قمر جاوید باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ کو بٹھا چکے، باوجود اس کے کہ عمران خان غدار قرار دے چکے تھے اپنا باجوہ صاحب کو. عمران خان میر جعفر، میر صادق کہہ چکے تھے باجوہ صاحب کو.
عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو طرح طرح کی دھمکیاں دی، جلسوں میں دی، برسر عام دی، لیکن اس کے باوجود باجوہ صاحب جو ہے جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے صدر عارف علوی کی ثالثی سے، اور عمران خان نے باجوہ صاحب کو کہا کہ میں آپ کو تا حیات ایکسٹینشن دوں گا، مطلب ایک غدار کو، ایک میر جعفر کو، میر صادق کو۔ یہ عمران خان صاحب کا جگرا ہے بھائی، مطلب ڈیل کرے تو کوئی بندہ ایسی، آفر کرے تو ایسی، آج تک کسی نے ایسی آفر، ایسی ڈیل نہیں کی۔ بہرحال لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ عارف علوی صاحب کے ذریعے آرمی چیف عاصم منیر کے ساتھ جو بیٹھنا چاہ رہے تھے وہ نہیں بیٹھ سکے۔ پھر اب عارف علوی صاحب جب کچھ عرصے سے متحرک ہوئے ہیں تو انہوں نے بھرپور کوششیں کی ہیں، صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پیغامات بھیجے ہیں کہ بھائی معاف کر دو، درگزر کر دو۔ ایک بار ہمارے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی تھی اس میں انہوں نے خود کہا ہے، کوئی اور کہے نا کہ صدر عارف علوی نے جا کر آرمی چیف کے یا کسی فوجی افسر کے سامنے بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان ہاتھ جوڑے اور آنکھوں میں آنسو تھے، تو پھر ہم یقین نہ کرتے کہ جی معاف کر دو ہمیں، بس ہو گئی، بہت ہو گئی ہماری، بس ہو گئی ہے، معاف کر دیں ہمیں۔ یہ کوئی اور بتاتا تو میں یقین نہ کرتا۔ صدر عارف علوی صاحب نے خود بتایا کہ جی وہ 9 مئی کے بعد صورتحال جو جس طرف جا رہی تھی، میں نے تو جا کر ہاتھ جوڑ دیے بھائی، آنکھوں میں میری آنسو تھے کہ جی بس کر دیں، معاف کر دیں، بہت ہو گیا، لیکن وہ نہیں معاف کر رہے۔ وہ بیسیکلی جو بات کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ جی ہم آرمی چیف سے اس لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں معافی ادھر سے ہی ملنی ہے۔ یہ بات اصل میں سوال تو بار بار یہ ہو رہے تھے نا کہ جی آپ آرمی چیف سے مذاکرات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے جی وہ معاف کریں گے تو ہمیں معافی ملے گی، ادروائز ان کی جو بات کا مطلب تھا، سیدھے الفاظ میں یہ بات نہیں کر رہے تھے۔ تو اب بات ہوگی کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور عارف علوی صاحب نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو دے دو معافی، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب بدلہ نہیں لے گا۔ کس سے بدلہ نہیں لے گا؟ آرمی چیف سے، مکمکا۔ بھائی اگر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن رگڈ ہوئے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور اگر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کچھ ایسا کیا ہے تو معافی کیوں؟ اس سے بدلہ کیوں نہیں، مطلب اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیں گے؟ جی بدلہ لینے کا مطلب یہ ہے نا کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے، ادروائز عمران خان صاحب کیا کر لیں گے؟ مطلب آرمی چیف کو کیا کر لیں گے؟ جس طرح نواز شریف نے پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ کیا تھا، اسی طرح ہی ہو سکتا ہے نا، اگر ان کو لگتا ہے کہ آرمی چیف نے کوئی ایسا کام کیا ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم گارنٹی کرواتے ہیں۔ صدر صاحب نے ایک انٹرویو اپنا شری مزاری صاحبہ کا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ جی کس طرح ان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، ان کی بیٹی کو ان کے مشترکہ دوستوں کے ذریعے کہا کہلوایا گیا کہ تمہاری والدہ کی تو اسی طرح جان چھٹ سکتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیں، اور جب وہ شروع میں گرفتار ہو رہی تھی 9 مئی کے بعد، اور سیاست چھوڑ دیں۔ تو بہرحال اس پر انہوں نے عارف علوی صاحب نے ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اپنا شری مزاری کبھی جھوٹ نہیں بولتی، مجھے یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور میں خود، یعنی وہ ISI کے اوپر جو وہ الزام لگا رہی ہیں، جو اپنے رودات سنا رہی ہیں، تو میں خود ان سے رودات سن چکا ہوں۔ بڑے افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے جنہوں نے یہ کیا وہ کون ہے؟ کیا وہ ہیں جو دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، یا وہ ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آئین میں اپنا رول پہچانتے ہیں، یا وہ ہیں جنہوں نے آئین پڑھا ہی نہیں، یا وہ ہیں جنہوں نے جناح صاحب کی کوئٹہ گیریجن کی تقریر نہیں سنی؟ میں کس کی مذمت کروں؟ ادارہ تو میرا اپنا ہے اور میرے وطن کا محافظ، مگر قیادت گمراہی کی طرف گامزن ہے، یعنی فوجی کمان جو ہے وہ گمراہی کی طرف گامزن ہے۔ گمراہی 3 اقسام کی ہوتی ہے۔ پہلا، راستہ جان بوجھ کر غلط پکڑا یعنی غلط فہمی۔ دوسرا، راستہ بھول گئے یعنی بھٹک گئے اور راستہ گم ہو گیا۔ تیسری، اب پریشانی ہے لیکن انا بیچ میں رکاوٹ ہے کہ واپس کیسے جائیں، لیکن اب بھی وقت ہے، تباہ کن ضد اور نفرت چھوڑیں، امن اور انصاف کی طرف قدم بڑھائیں۔ میں قیدی نمبر 804 کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بدلہ نہیں لے گا بلکہ درگزر کرے گا اور حل نکل آئے گا۔ اس سے بڑی مکمکے کے لیے درخواست اور نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ڈیل کے لیے درخواست اور نہیں ہو سکتی جو صدر عارف علوی نے کی ہے۔ پہلی بار نہیں کی، بار بار کی ہے، اور عمران خان کی مرضی اور منشا سے کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں عمران خان کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا، باہر آئے گا اچھے بچے کی طرح رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔